الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. یہ آیت اور اس کے آگے کی مزید چند آیات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو کچھ تلقین کی گئی، احکامات دیے گئے، آداب اور اصول بتائے گئے. ان آداب و اصول کے ذریعے سے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو مسلمانوں کے لیے مائیں تھیں، امہات المومنین، ان کا اونچا مرتبہ، فضل، درجہ اور اعلیٰ مقام معلوم ہوتا ہے، وہیں کچھ گھریلو اور عورتوں کے لیے بطور خاص کچھ آداب اور احکام بھی معلوم ہوتے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے کیسا ایک اسلامی گھر ہونا چاہیے، ایک مسلمان عورت کو کن آداب و اصول کا لحاظ کرنا چاہیے، اور خود اس کا ہمارا بھی اس سے تعلق ہے کہ ہم اپنے گھر کو کس راستے پر لے چلیں، کیسے لوگوں کی تربیت کریں. اس میں دروس و عبر کے بڑے سامان ہیں. اگر ان ہدایات اور احکامات کو بروئے کار لایا جائے، عمل میں لایا جائے، جیسا کہ عہد اول کی خواتین امہات المومنین اور مومن عورتیں، ان لوگوں نے اس کا لحاظ کیا تو اللہ رب العالمین نے شرف و عزت سے بخشا، ان کو بلندیاں عطا فرمائی، برکت و نصرت اور حفاظت کے سارے سامان مہیا فرمائے، اور ان کا مقام ہم جانتے ہیں. آج موجودہ حالات میں ان اصول و آداب کو پڑھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ہماری ماؤں بہنوں کو، مسلم خواتین کو بھی اسے بہت اچھی طرح توجہ کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے پروردگار کے کلام سے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، حکیم ہے، علیم و خبیر ہے. اس نے جو بھی احکامات دیے ہیں یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، سماج و معاشرے کا فائدہ ہے، گھر کا فائدہ ہے، انفرادی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چنانچہ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے. ہم اس کی طرف آتے ہیں، بہت محدود وقت ہوتا ہے. آیت تخیر یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر ان کی ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر چاہتی ہو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی جو رنگینیاں چاہتی ہو تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اور آپ سے علیحدگی اختیار کر لو. اور اگر تم اللہ، رسول اور آخرت چاہتی ہو تو پھر جو تم میں سے نیک عمل والی ہوں گی ان کے لیے اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے. یہ اختیار دیا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے جو آپ کے پاس رہنا چاہتی ہیں انہیں اس طرح رہنا ہے، اور جس کو یہ قبول نہیں ہے وہ اپنے طور سے اختیار رکھتی ہیں کہ علیحدگی اختیار کر لے. اس کی وجہ اور پس منظر یہ تھا کہ جب کچھ غزوات ہوئے، مال غنیمت اور کشادگی مسلمانوں کو حاصل ہوئی تو عام مسلمان گھرانوں میں کچھ فراوانی ہو گئی. پہلے بڑی کسب پرسی، معاشی طور سے انتہائی شدید تنگی، فاقہ کشی کی نوبت ہوا کرتی تھی. تھوڑی کشادگی جب آئی تو ازواج مطہرات نے بھی، امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقہ اور اپنے گھر کے اخراجات میں کچھ اضافے کا مطالبہ کیا. اور یہ جب بار بار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ لوح طبیعت، سادگی پسند طبیعت نے اس کو گوارا نہیں کیا. آپ ناراض ہوئے اور آپ نے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے، امہات المومنین سے علیحدگی اختیار کر لی.
قسم کھائی کہ 1 مہینے تک میں الگ رہوں گا. اس کو اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے, یعنی قسم کھانا عورتوں سے علیحدگی کے لیے. چنانچہ یہ واقعہ ہوا اور اس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی. ان کے معنی اور مفہوم پر نظر ڈالنے سے پہلے ایک واقعے کا تذکرہ کروں جو بخاری, مسلم اور دیگر کتب احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ الفاظ کے کچھ فرق سے مروی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے بارے میں کہا ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما. ہاں, یہ 2 عورتیں کون تھی جن کے توبہ کا ذکر کیا کہ ان کے دل جھک گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے ایسے کام میں معاونت کی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی, ناگوار گزرا, تو توبہ کا حکم دیا گیا. وہ 2 عورتیں کون ہیں؟ کہا میں 1 سال تک انتظار کرتا رہا. حضرت عمر فاروق کی ہیبت کی وجہ سے ان سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا. پھر ایسا ہوا کہ آپ حج کے لیے نکلے, امیر المومنین تھے, میں بھی آپ کے ساتھ تھا. حج سے فارغ ہونے کے بعد ایک جگہ حاجت کے پورا کرنے کے لیے حضرت عمر رکے تو میں بھی برتن لے کر کھڑا ہو گیا. جب آ کر آپ اپنا ہاتھ دھلنے لگے, میں ان پر پانی ڈال رہا تھا, تب میں نے سوال کیا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ تحریم میں ذکر کیا ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما, یہ کون سی 2 خواتین تھی؟ امہات المومنین میں سے 2 عورتیں تھیں. تو اللہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ابن عباس وہ عائشہ اور حفصہ تھی. دیکھیے بولنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کہ حفصہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور عائشہ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی. کہا یہ دونوں تھی رضی اللہ عنہما. پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں سال بھر سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے میں پوچھ نہیں سکا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلط ہے, تمہیں اگر کوئی بات ایسی معلوم ہو کہ مجھے میرے علم میں ہے اور تم پوچھنا چاہتے ہو تو بلا تأمل سوال کرو. دیکھیے یہ علم سیکھنے سکھانے کا کیسا ماحول تھا ان لوگوں میں. اور حضرت ابن عباس نے 1 سال تاخیر کی, اس پر حضرت عمر ان کو گویا تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ پوچھنے پاچھنے میں یا علم حاصل کرنے میں اس طرح کی ہیبت کا دخل نہیں ہونا چاہیے, تو میں پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا. بہرحال حضرت عمر فاروق نے اپنی بات کو بیان کرنے کے بعد, ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ہم قریش کے لوگ تھے. پہلے معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ قریش کے سماج میں ہم عورتوں کو کچھ زیادہ شمار نہیں کرتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں جب کافر تھے تو عورتوں کا کوئی لحاظ نہیں تھا. غور کریں, حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جاہلی زمانے میں عورتوں کو ہم کسی مشورے میں شریک نہیں کرتے تھے, ان کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے. ہاں, تو کفار اور مشرکین کے یہاں عورتوں کی حقیقت میں عزت نہیں ہے, وہ آزادی نسواں کی بات کرتے ہیں. ہاں, اور بہت سارے پر رونق دعوے اور نعرے لگاتے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کے یہاں عورتوں کے حقوق اور ان کی عزت کا پاس و لحاظ نہیں ہے جو اسلام میں ہے. چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کچھ شمار نہیں کرتے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں جو احکامات نازل کیے وہ تم جانتے ہو, ان کو حقوق عطا کیے, وعاشروہن بالمعروف ولہن مثل الذی علیہن, ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں, مردوں کے لیے ان کے حقوق ہیں. تو یہ ذمہ داریاں دی اور ان کے حقوق کو اللہ نے تقسیم کیا. لیکن ہم جب قریش میں اہل قریش رہتے تھے تو عورتوں کا ایک طریقے سے مردوں کا عورتوں پر غلبہ تھا. لیکن جب ہم مدینہ آ گئے تو یہاں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ یہاں عورتیں مردوں پر غالب آ رہی ہیں. ہاں, ایک دن ایسا ہی تھا کہ میں عوالی مدینہ میں, مدینہ کے اوپر بالائی حصے میں ایک بستی ہے جو اب تو مدینہ کا حصہ بن گیا ہے, تو عوالی مدینہ میں ایک جگہ میں اپنے کام میں مشغول تھا. کچھ باتیں آئی, جب بات کرنے لگا تو میری جاریہ بیوی یا وہ ایک لونڈی تھی, انہوں نے کچھ مشورہ دیا ان کی اہلیہ نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا جو کام ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں, تمہارا اس سے تعلق نہیں ہے, اس میں تم کیسے بول رہی ہو؟ تو کہا تعجب ہے تم پر اے عمر بن خطاب, ہاں تم ہمارے ساتھ ہاں اس پر جو ہے ناراضگی کا مظاہرہ کر رہے ہو, جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں آپ کو مشورہ دیتی ہیں اور ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے خفا رہتی ہیں, بعض تو دن بھر سے رات تک خفا رہتی ہیں. یہ سن کر حضرت عمر گھبرا گئے, اٹھے اور فوراً اپنے لباس وباس کو درست کر کے پہنچے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیتی ہو, ناراضگی کا باعث بنتی ہو؟ تو کہا ہاں ایسا
ہم ازواج مطہرات کے درمیان ہوتا ہے، اور بعض کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات تک ان سے ناراض رہتے ہیں، خفا رہتے ہیں، سے وہ خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دو گی، تم خفا رہو گی، اگر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ دیکھو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی قطعی نہ مول لینا، اور اگر تم کو دنیا کی کوئی بات چاہیے، کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے مانگ لینا، آپ سے مطالبہ مت کرو زیادہ۔ اور ہاں دیکھو، تم اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ جو خاتون ہے جس کا حسن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور پسندیدہ ہیں، تم ان کے دھوکے میں نہ آ جانا کہ اس کی برابری کرنے لگو۔ مراد اشارہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف تھا۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر ایسی ہی بات کرنے حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچے حضرت عمر۔ بعض روایتوں میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت ام سلمہ سے بھی حضرت عمر کی رشتہ داری تھی، قرابت تھی۔ اس بنیاد پر کہا کہ میں وہاں بھی گیا، لیکن جیسے ہی میں نے ان سے سوال کیا تو وہ برہم ہو گئی۔ کہا عمر، کیا تم ہر چیز میں دخل دو گی، یہاں تک کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے درمیان بھی تم باتیں کرو گے اور تم اپنا مشورہ دو؟ کہا انہوں نے مجھے توڑ دیا اور میں وہاں سے نکل گیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اور میرا ایک انصاری ساتھی، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باری باری حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ حاضر ہوتا، میں کام کرتا رزق معاش کی تلاش میں، ایک دن میں حاضر ہوتا، وہ مصروف رہتا، اور جس دن جو غیر حاضر رہتا، حاضر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں، حدیثیں جو وہ سنتا تھا بیان کر دے کہ تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کیسے کیا اس زمانے میں، کہ آج آپ رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو قرآن نازل ہو، جو واقعات ہوں، جو آپ بیان کریں، احکام، آداب، اسلام کی تعلیمات، وہ رات میں مجھے بتا دینا، میں نہیں رہوں گا تو، اور جب آپ نہیں رہو گے تو میں حاضر رہ کے آپ کو بتا دوں گا۔ کہا یہ معاملہ چل رہا تھا، اور اس درمیان غسانیوں کی طرف سے حملے کا ایک خطرہ ہم کو معلوم ہو رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے انصاری ساتھی کی باری تھی، اچانک رات میں شام میں پہنچ کر جب میں گھر پہنچا، وہ تیزی سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، گھبرایا ہوا، اور کہا عمر باہر نکلو باہر نکلو۔ میں گھبرا گیا اور دروازہ کھول کر پوچھا، کہا کہ آج بہت بڑا حادثہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کیا؟ غسانی آ گئے، انہوں نے حملہ کیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ تو کہا کہ میں گھبرا گیا، میں نے کپڑا لیا، پہنا، اور اس کے بعد بھاگ کر مسجد نبوی کی طرف گیا۔ بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، گویا فجر سے پہلے کی بات رہی ہوگی، فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد ابھی فارغ ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے ایک حجرے میں، مشربہ کا لفظ ہے جس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ جھروں کا گھر کے اوپری حصے میں، جیسے ہمارے یہاں مچان وغیرہ ہوتا ہے، ہاں بمبئی میں کیوں کہہ لیجیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مالیا، اس ٹائپ کا کچھ حصہ کمرہ بنا ہوا تھا، مشربہ کا لفظ ہے حدیث میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چلے گئے۔ کہا میں نے دیکھا کہ ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر کچھ لوگ رو رہے ہیں، دوسری روایتوں میں کہ جب گئے تو رو رہے تھے۔ میں پہنچا آپ کے حجرے کے پاس تو وہاں ایک غلام اسود موجود تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے عمر فاروق کے لیے کہ عمر ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ وہ واپس لوٹے اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ یہ واپس آ گئے۔ کہا میں ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ کہا پھر مجھ پر میرے جذبات کے غلبہ ہوا، پھر سے میں اٹھا اور پھر جا کے میں نے کہا کہ اجازت طلب کرو، تب بھی یہی جواب ملا۔ پھر ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ جب گئے تب بھی یہی جواب دیا کہ میں نے ذکر کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ واپس آنے لگے کہ غلام نے آواز دی عمر فاروق کو، پکارا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور آپ کے اوپری حصے پر جو اوپر میں کمرہ بنا ہوا تھا اس پر چڑھا سیڑھی سے، ہاں، اور چڑھ کر میں کھڑا ہی تھا، ہاں، آپ کی طرف دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر، صرف چٹائی اور آپ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیٹے ہوئے تھے۔ اوپر کا حصہ مطلب آپ کے بدن جو ہے اس پر چٹائی کے نشانات تھے، لگ رہے تھے، یعنی پیٹھ کھلی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک چمڑے کا تکیہ آپ کے سر کے نیچے ہے جس میں چمڑے، اس کے اندر درختوں کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ کہا میں نے آپ کو دیکھا اور گھر میں جو ہے صرف 2-3 چمڑے کے سامان تھے اور کچھ بھی نہیں تھا اوپر کے حصے میں۔ میں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے طلاق نہیں دیا ہے۔
حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر کہا اور پھر اس کے بعد آپ نے کہنا شروع کیا, کہا کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انسیت حاصل کروں. آپ غصے میں ہیں, ناراضگی کی حالت میں ہیں, تو پہلے آپ کو کچھ بہلاؤں. چنانچہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم قریش کے لوگ پہلے عورتوں پر غالب آتے تھے. ہاں ہمارا سماج ایسا تھا کہ ہم عورتوں پر غالب تھے. ہاں وہ ہمارے دباؤ میں رہا کرتی تھی. لیکن جب ہم مدینہ آ گئے تو معاملہ الٹ ہو گیا کہ یہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہاں عورتیں ان پر غالب ہوتی ہیں اور مردوں کو دباتی ہیں. یہ سن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. اور آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں, جن میں سے 5 مہاجرات تھیں, 4 جو ہے وہ دوسرے حضرت صفیہ جیسے یہودیت سے آئی تھیں, اور جویریہ بنو مستلق رضی اللہ عنہ بنو مستلق کی, اور الگ الگ قبیلوں کی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بیٹھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا کہ مجھے ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا, میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا اور اس نے مجھ سے طعنہ دیا کہ آپ مجھ پر چڑھ رہے ہیں, جبکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ان کی بیویاں جو ان کو جواب دیتی ہیں اور ناراض رہتی ہیں. کہا میں گیا حفصہ سے, میں نے ایسا کہا, اور پھر یہ بھی کہا کہ تم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ جو بہت پسند ہے, ان کی چہیتی ہیں, ان سے تم دھوکہ نہ کھانا. کہا یہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہنس پڑے, آپ مسکرانے لگے. کہا پھر میں نے جب آپ کے ارد گرد نظر ڈالی, آپ کے بدن پر دیکھا, پیٹھ پر دیکھا کہ چٹائی کے نشان ہیں, چٹائی کے تیلیاں کھل رہی ہیں اور ان تیلیوں کے نشان آپ کی پیٹھ مبارک پر, پشت مبارک پر دکھائی دے رہے ہیں. اور سامان میں بھی صرف 3 سامان نظر آیا, چمڑے کا سامان. ہمیں یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا, میں رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ روم اور فارس کے لوگ یہ دنیا دار ہیں, ہاں یہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے, ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے, اور آپ کی یہ حالت ہے. دوسری روایت میں ہے کہ آپ دعا کیجئے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی کشادگی عطا فرمائے جیسے یہ روم اور فارس کو ہے. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور کہا کہ تم اب بھی اسی معاملے میں ہو, یہاں شک کر رہے ہو کہ اللہ کے انعام و اکرام کے بارے میں؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو اے عمر کہ یہ دنیا کی نعمتیں, رنگینیاں یہ ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہے؟ یہ بہت بڑی نصیحت ہے. ہاں آج کا بہت سارا معاملہ بگاڑ فساد اس بنیاد پر ہے ہمارے مردوں اور مردوں سے زیادہ عورتوں میں کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف فریفتہ ہے, آخرت کو, جنت کو, موت کے بعد کی زندگی کو فراموش کر رکھا ہے. انہیں گلیمر کی دنیا چاہیے, چمک دمک چاہیے, زیب و زینت کا سامان چاہیے, دولت پراپرٹی چاہیے. اسی بنیاد پر پچھلے ہفتے کلیان میں نے خطبہ دیا کہ رمضان میں اللہ نے ہماری تربیت کی کہ ہم پر روحانیت غالب آئے, آخرت اور جنت کو ترجیح دے, اللہ کی نعمت اور مانوی لذتوں کی طرف بڑھے. لیکن ہمارا مزاج اور تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ آج ہم پر دنیا کی محبت غالب آ گئی, اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ مال کی محبت ہے, اور مال کی محبت کا ایک ذریعہ سودی نظام ہے. میں نے گزشتہ ہفتہ بیان کیا یہاں ازواج مطہرات کے تناظر میں کہ وہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے, خواتین میں سب سے اعلیٰ ہے, ہاں ان کا درجہ اونچا, سب سے اونچا مقام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھیں, ان کے یہاں بھی یہ معاملات پیش آئے, ان کی بھی نفسیات اور دنیا کی انسانی فطرت کے تقاضے کی بنیاد پر انہوں نے بھی مطالبات کیے. ہاں یہ ابھی ان کی بات آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو آپ رو پڑے کہ آپ کی یہ حالت ہے, گھر میں کچھ سامان بھی نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں کتنے سامان ہوتے ہیں, اس کے باوجود لوگوں کو کم لگتا ہے. آپ کتنے واقعات پڑھتے ہیں کہ ایک مہمان آ رہا ہے, سائل آ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں گھر میں کچھ ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضرت عائشہ کے پاس وہ عورت اب 2 بچیوں کو لے کے آئی, بھوکے ہیں, 3 کھجوریں ٹوٹل گھر میں ہیں, تینوں دے دیا. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ یہ کہانیاں ہیں, وہ لوگ کیسے تھے, ہاں ان کا اخلاق, کردار, ان کی قربانیاں, آخرت کو ترجیح دینا, اجر و ثواب کے حصول کا جذبہ, وہ ہمارے درمیان کوئی پرسنٹ میں پایا جاتا ہے؟ کیا اتنا غریب کوئی ہے ہمارے یہاں کہ اس کے گھر میں صرف 3 کھجوریں ہوں؟ اور پھر 3 تو ہیں, کوئی سائل, کوئی ضرورت مند آ گیا تو وہ تینوں اٹھا کر بھی دے دیا, یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کھائیں گے. اللہ پر توکل اور بھروسہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک نقطہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مالی طور سے اگر ہم کمزور ہیں, غربت و افلاس کے شکار ہیں, گھر میں تنگی ہے, تنگ دستی ہے, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں,
قرآن و حدیث کے دروس کو سننے کے باوجود ان کے دماغ میں یہی بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ جو مالدار ہے وہ اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، دولت مند ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے۔ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ معیار صحیح مان لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ فرعون سے اللہ کو محبت تھی، موسیٰ علیہ السلام سے نہیں تھی۔ فرعون کا درجہ اونچا ماننا پڑے گا، موسیٰ علیہ السلام کا نیچا ماننا پڑے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں مانتا اور نہ مان سکتا ہے، مانے گا تو ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلہ دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے کون طاقتور تھا؟ کس کو زیادہ وسائل حاصل تھے؟ فرعون کو۔ لیکن ہم اس سے یہ نہیں مانتے کہ فرعون اللہ کا برگزیدہ ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش اور امتحان اور اس کی حکمت و مصلحت کے تقاضوں کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کا مقام سب سے اونچا مخلوق میں۔ لیکن عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہیں۔ اتنا غریب کون ہے آج ہمارے ہاں؟ گھر میں صرف 3 سامان، اور جس بات پر ناراض ہیں وہ کیا ہے کہ ہماری بیویاں ازواج مطہرات دنیاوی نان نفقے کا، خرچے پانی میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ ناپسندیدہ بات ہے ایک مومنہ خاتون، اور خاص طور سے نبی کے گھرانے میں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ آپ کا یہ معاملہ ہے، آپ نے وہ تسلی دی، اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے بعد ازواج مطہرات کو تلقین کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے پڑھی، آیت تخیر جس کو کہتے ہیں، کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زیب و زینت، چمک دمک چاہتی ہو، تو فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تم کو کچھ فائدہ دے دوں۔ طلاق دینے کے لیے جب کوئی چیز دینی ہے تو اس کو متعہ کہتے ہیں، یعنی فائدے کی چیز، تو کچھ دے دلا دوں۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھی طریقے سے تم کو الگ کر دوں، مطلب بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی ناراضگی کے۔ تم اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور یہ خشک زندگی یا تنگی اور امتحان کے حالات تم کو پسند نہیں ہیں اگر، تو ٹھیک ہے، تم الگ راستہ اختیار کر لو، تم کو اختیار ہے، چاہو تو تم مجھ سے طلاق لے لو اور اپنی زندگی جیسی چاہتی ہو ویسی گزارو، میں تم کو اس کا اختیار دیتا ہوں، تو کچھ دے دلا دوں اور اچھے ڈھنگ سے تم کو الگ کر دوں۔ فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرہ، اور دار آخرت کو۔ یہ نساء النبی یعنی امہات المومنین سے پوچھا جا رہا ہے، اختیار دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو، ترجیح دیتی ہو، اور آخرت چاہتی ہو، تو کیا ہے؟ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو تم میں جو احسان کرنے والی، بھلائی کرنے والیاں ہیں، صرف اس لیے نہیں کہا، یہاں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں کہ محسنات، یہ نہیں کہا کہ اس لیے کہ نبی کی بیوی ہو، نبی کی بیوی ہو اس لیے تم کو اونچا مقام ملے گا، نہیں، محسنات کی شرط رکھی، مطلب یہ کہ تم کو احسان کرنا ہوگا، ایمان و عقیدے میں ایسا رویہ اختیار کرنا ہوگا جو شریعت کے اعتبار سے نیکی، احسان اور بھلائی کے درجے تک پہنچائے۔ تو تم میں سے جو محسنات ہوں گی ان کے لیے بہت عظیم اجر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم نیک صالح ہو تو زبردست اجر اور مقام ہے، اور اگر دنیا چاہتی ہو تو علیحدگی اختیار کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ مہینے بھر کے لیے میں علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ 29 دن ہوا، آپ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 29ویں دن، آپ 29 دن پورا ہونے پر اترے، اور سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ جو حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے آپ نے کہا کہ اے عائشہ، چونکہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس دن انہی کے یہاں باری تھی، آپ نے پوچھا بھی کہ آپ نے کہا تھا 1 مہینہ، یہ تو 30 دن ہو گیا، 29 ہی دن ہوا ہے، تو آپ 29 دن پہ آ رہے ہیں، کہا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس پر روافظ حضرت عائشہ پر الزام لگاتے کہ دیکھو ناراضگی کے بعد شوہر آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ 29 ہی دن ہوا، کیوں چلے آئے؟
لہجہ تبدیل کر دیا اور حضرت عائشہ پر الزام دیا، جبکہ یہ ایک علمی سوال تھا، اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا، اور پھر آگے کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملے پر نادم ہے، اور پھر آگے کا جو جواب اور سوال ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اور دیکھو تم کوئی جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ پھر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو علیحدگی اختیار کر لو کچھ لے دے کر، اور اگر اللہ رسول اور آخرت چاہتی ہو تو پھر تم میں جو نیک ہے وہ ان کا بہت زبردست مقام اور اجر و ثواب ہے، یہ ان کے مقام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ان کے درجے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جانتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ سے علیحدگی کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے، لیکن آپ کی بات سننے کے بعد میں نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیا آپ کے بارے میں مجھے مشورے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہوں، ہاں آخرت کو چاہتی ہوں، اسی کو ترجیح دیتی ہوں۔ گویا امہات المومنین نے کہا کہ دنیاوی تنگ دستی یا اللہ اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جو بھی پریشانی مصیبت آئے گی ہم اسے اس کا سامنا کرنے جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بہت سارے گھرانوں میں کچھ خواتین ہوتی ہیں جو مرد کی یا گھر کے لوگوں کی نشیب و فراز کے ہر حالت میں ساتھ دیتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہی جھگڑا ہوتا ہے، چاہے وہ دکھائی نہ دے، کہ گھر میں خرچہ پانی کم ہے، پڑوس میں دوسرے گھروں میں چمک دمک نظر آ رہی ہے، کھانے پینے کے سامان، اسباب، مشینیں، فریج، ٹی وی، واشنگ مشین، یہ سبب وہ سبب، تو ہمارے ہاں جو عورتوں میں حرص پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے گھر میں یہ ہے، ہم تو محروم ہیں، ہم تو برباد ہو گئے، مجھے فلاں جگہ سے ایک مالدار گھرانوں سے رشتہ آیا تھا، لیکن یہ دین دیکھ کر ہمارے ابا نے یہاں ہمیں دے دیا، یہاں دولت پیسہ گھومنا پھرنا رنگ رلیاں والا معاملہ سامان نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے۔ آپ تفریح کے مقامات پر جائیں، دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے، ہاں آپ مسجدوں میں جائیں، نیک مقامات پہ جائیں، وہاں کیا ہوتا ہے۔ آگے اس سلسلے میں بہت قیمتی ہدایات ہیں، لیکن اس کا موقع نہیں ہے، میں صرف ترجمہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے اس کے بعد کہا کہ یہ آیت تخیر کے سلسلے میں کئی فوائد عبد الرحمن بن ناصر السعدی وغیرہ نے بیان کیا کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی خصوصی توجہ معلوم ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ اس واقعے سے، اس پورے معاملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کا مرتبہ کیا ہے۔ اگرچہ بشری تقاضے سے انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن بعد میں جب اختیار دیا گیا تو حضرت عائشہ نے جو جواب دیا وہی جواب ہر بیوی نے دیا۔ ایک بیوی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو طلاق دے دیجئے، دنیا کی رنگینیاں اور کشادگیاں چاہیے، سب نے کہا ہم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے نمونہ ہے کہ ایک مومنہ خاتون کو آخرت کو ترجیح دینے والا ہونا چاہیے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے میں، اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دے میں، یہ بہرحال ختم ہو جانے والی چیز ہے، ہاں، اور چمک دمک دکھائی دیتی ہے، یہ حقیقی لذت ہے بھی نہیں۔ ایک آدمی کو آج ہم دیکھتے ہیں، مسائل آتے ہیں، خبریں پڑھیے کہ مالدار اور کروڑ پتی لوگ بھی خودکشیاں کر رہے ہیں، سونے کے لیے نیند کی گولیاں، نشے کا سہارا لیتے ہیں، تب بھی نیند نہیں آتی، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں سائیکالوجیکل کہ دولت بہت ہے، سب کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن چین سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین لذت ایمانی لذت ہے، نیکی کی لذت ہے۔ میں نے کل کلیان میں خطبے میں شروعات کی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے بتائی اللہ کی معرفت ہے، اس کے اسماء و صفات کی جانکاری۔ سب سے بہترین اور اعلیٰ نعمت لذت والی، جو چکھے گا وہی جانے گا، بولنے سے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی معرفت۔ آخرت میں جنت میں جو لوگ چلے جائیں گے، جنتیوں کو بہت ساری اعلیٰ ترین نعمتیں ملے گی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، لیکن اہل جنت کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ یہ قرآن حدیث کہتی ہے، بخاری مسلم کی، میں نے بیان کیا ہے تفصیل سے۔ یہ لذت جو ہے نا، یہ جو چکھے گا وہ محسوس کرے گا، اور اس لذت سے بڑھ کر پوری دنیا مل جائے ہیچ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مرد، ہماری خواتین ان لذتوں یا دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اتنی دور تک بھاگ رہی ہیں کہ چلو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی کوئی غلط کام کر بیٹھے آپسی سماج اور معاشرے میں، غیبت، چغلی یا چوری، رشوت، سود خوری کبھی کبھی ہو جاتا ہے آدمی برا سمجھ کے، یہ گناہ ہے، یہ بھی ایک مومن سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس درجہ کہ دنیا کے چکر میں غیروں سے تعلق قائم کیا جائے، ان سے نکاح کیا جائے، اپنا ایمان برباد کر دیا جائے، اپنے بچوں کے مستقبل پر نہ سوچے کہ ہم اس میں جا رہے ہیں، ہم سے جو اولاد پیدا ہوگی مشرکین اور کفار کے یہاں وہ کہاں جائیں گی،
ان کو کیا اپنی عزت کا خیال ہے, اپنے ایمان اور آخرت کا خیال ہے, اپنے گھر اور باپ کے غیرت کو تماچا مار رہی ہیں اور پوری قوم کے کو بے غیرتی کے جو ہے کا سامنا کرنے پر مجبور ہو کر رہی ہیں. یہ چھوٹی بات ہے. آج یہ خبریں اس میں صحیح اور غلط جو ہے وہ سب جانے دیجئے. ایک واقعہ بھی ہو رہا ہے تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے. میں اکثر بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت لوگ رپورٹیں چھپواتے ہیں, فوٹو چھپواتے ہیں, اتنی بڑی کانفرنس, عالمی کانفرنس, دین کا اتنا کام کر رہے ہیں, ہاں لوگ جماعتوں میں چل رہے ہیں, اسلامی حکومت کے قیام کی بات کر رہے ہیں, نئی نئی تنظیمیں بنا رہے ہیں, اور ہمارے سماج اور معاشرے کا کیا حال ہے؟ دین ہمارے گھروں اور اعمال میں کتنا ہے؟ ہاں ہمارے گھروں میں اعمال میں کتنا ہے؟ ہمارے بچے اور بچیاں آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں دنیا کو. اس سے پتہ چلا کہ ہم یہ سارے جو جھمیلے پھیلا رکھے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ دین کا بہت کام کر رہے ہیں, ہو رہا ہے, دین کا کام وام نہیں ہو رہا ہے. بلکہ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ غلط دین کی تشہیر ہمارے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ ہے. یہ صوفیت, رافضیت کے اثرات جو ہمارے دین پر آئے ہیں اور جو فضائل بتائے جاتے ہیں جھوٹے قسم کے, جھوٹی روایتوں کے حوالے سے کہ ایسا کر لیا تو اتنی فضیلت, اتنے گناہ معاف, اتنے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک آدمی بیٹی کا حق مارتا ہے, بہن کے ساتھ ظلم کرتا ہے, بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں گا, فلاں ذکر کر لوں گا, گناہ معاف ہو جائے گا. یہ غلط دین کا نتیجہ ہے. ہمارے یہاں جو ہم منبر پہ کھڑے ہو کے بہت رسوخ سے کہہ رہے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ دنیا میں اسلام نے, مذہب اسلام نے عورتوں کو جو عزت دیا, جو حقوق دیے ہیں, جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, وہ کسی دین نے نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے. یہ ہوائی بات نہیں ہے, حقیقی زمینی حقیقت ہے. ہاں لیکن ہمارے جو سماج اور معاشرے کا حال ہے وہ بالکل الٹا ہے. ہاں آج ہمارے یہاں, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, پھر سے دہرا رہا ہوں, کہ عقیدہ جو اصل بنیاد ہے, انسان کے ذہن و دماغ کو دین پر ثابت قدم بناتا ہے, اس پر محنت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, ابھی میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, میرا اپنا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی تو چھوڑیے, دیوبندی بریلویوں کے یہاں تو شرک و تصوف کا اور شیعت کے راستے کے اثرات پائے جاتے ہیں, کھلے کھلے شرک پائے جاتے ہیں. کسی کو برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے. ہاں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں اور جن کے بارے میں دنیا میں غیروں کا بھی اعتراف ہے کہ ان کے یہاں شرک اور بدعت نہیں پائے جاتے. آج میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے اہل الحدیث میں کلمات میں, باتوں میں بعض شرکیہ باتیں پائی جاتی ہیں. کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں, کرتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور صحیح عقیدے کے خلاف ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علامہ ہیں. علماء پہ تنقید کرتے ہیں, دروس, درس قرآن, درس حدیث کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. یہ جو ہم نے غیر ضروری سمجھا ہے نا, اپنی بچوں کو مسجد سے, دروس سے, علماء سے دور کیا ہے, یہ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. مانے یا نہ مانے, اب اس کا علاج کیسے کریں گے آپ؟ ہاں لوگوں نے, میں 12 پہلے کہا کہ ہمارے یہاں لوگوں نے کہہ دیا کہ مسجد جانے سے, عورتوں کے مسجد جانے سے فتنہ ہوتا ہے, عیدگاہ میں ان کا انتظام نہیں, عورتوں مسجدوں میں انتظام نہیں. ہاں دین نہیں جانتی وہ. اب وہ جا رہی ہیں کالج, بازار جاتی ہیں, گناہ کے مقامات پر, پارک میں, تفریح میں, وہاں لوگ بولے ہیں کہ یہ ضرورت ہے, تقاضا ہے. ہاں میں نے ایسے لوگوں سے سنا کالج میں ادھر ادھر دوسری کچھ الٹی سیدھی حرکتیں, تو کہتے ہیں کہ یہ عمر کا تقاضا ہے, ہو جاتا ہے. تو دنیا کے لیے آپ سب کچھ گوارا کر رہے ہیں, دین کے لیے آپ کو موقع ہی نہیں ہے. تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دینی تعلیم کو, علماء کو, مسجد کو غیر ضروری سمجھتے ہیں, تو یہی نتیجہ آئے گا جو آ رہا ہے. یہ آپ کا اپنا جرم ہے جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں, پوری قوم بھگت رہی ہے, اور لوگ ہنس رہے ہیں. ہاں عورتوں کو مسجد جانے سے تو روک دیا, کوئی ایک مفتی فتویٰ دے کہ بھائی وہ غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں, اختلاط ہو رہا ہے, تو کالج جانا حرام ہے, منع کر دیا جائے. کسی نے فتویٰ دیا, ہمت ہے کسی میں؟ چیخ و پکار مچ جائے گی. مسجد سے منع کر دینے میں مسلک کا اختلاف سمجھا جاتا ہے. آج پرسنل لا, جب حکومت نے جو ہے تھوڑے معاملات اٹھانے شروع کیے تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے جھٹ سے بیان دے دیا, چونکہ پیلے طلاق کے معاملے میں, حلالے میں بھگت چکے تھے, جھٹ سے بیان دے کہ ہم نے عورتوں کو روکا کہاں ہے. میں نے کہا کہ خواتین اس کو نوٹ کریں, ہماری احناف کے یہاں کی خواتین بھی جانیں کہ ابھی ان کے علماء نے بھی کہا کہ روکا نہیں ہے. آپ اجازت مانگے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کسی شوہر کو کہ وہ روک دے. ہاں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن اگر عورت یہ اجازت مانگے شوہر سے, شوہر کو اجازت لینا چاہیے کہ میں مسجد جانا چاہتے تو وہ روک نہیں سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پائنڈنگ ہے, پابندی ہے. ہاں وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں نے جو اشارے کیے ہیں اس تناظر میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, دنیا چاہیے تو آؤ الگ کر دو,
اللہ اور آخرت چاہیے، رسول چاہیے، تو پھر تم میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ہاں آگے جو احکامات ہے کہ یا نساء النبی، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے اور نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی. ہاں کھلی ہوئی بے حیائی سے مراد گناہ کا کام. ہاں شیخ صلاح نے لکھا کہ الفاحشہ زنا کے معنی میں، اور فاحشہ نکرہ ہو تو گناہ اور برائی کے معنی میں. کلانی صاحب نے لکھا یہاں فاحشہ مبینہ سے مراد زنا ہے، کوئی بھی معنی لے میں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے فاحشہ مبینہ ناممکن تھی. جیسے کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے کہا قرآن میں کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے گناہ برباد ہو جائیں گے. ایسے ہی یہاں ازواج مطہرات کے تعلق سے کہا گیا کہ تم میں سے جو کھلی بے حیائی یا گناہ کا کام کرے گا تو اس کے لیے دوسروں کے مقابلے میں دوہرا عذاب دیا جائے گا. اس سے پتہ چلا جن کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کی پکڑ بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. ہاں بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں تو تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سی بات ہے. ہاں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، نیک صالح عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس کا اجر بھی 2 مرتبہ دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے بڑی کرامت اور عزت والا رزق ہم نے تیار کر رکھا ہے جنت میں. یعنی جیسے ڈبل عذاب ہوگا ڈبل اجر و ثواب بھی ملے گا اگر نیکیاں کی. یہاں یہ بھی نوٹ کیا جائے کہ نبی کی بیویوں کی فضیلت صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی کی بیویاں ہیں، پہلے بھی کہا کہ تم میں جو محسنات ہو، اور یہاں کہا جو عمل نیک عمل کرے، ایمان والی ہو اور نیک عمل کرتی ہو، ہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. صرف بیوی ہو جانا کافی نہیں ہے، اسی لیے کسی خاندان سے رشتے سے تعلق رکھنا ہم فخر کرتے ہیں، یہ فخر کی بات نہیں ہے. ایمان کا ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا ہونا، یہ اللہ کے یہاں مکرم بناتا ہے. تم کو اجر و ثواب بھی دوہرا ملے گا. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ان آیتوں کی روشنی میں آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو، نبی کے خانوادے کو صاف کر رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ان کا مقام سب سے اونچا ہے، اور آپ کو ان کو تمام ایسی چیزوں سے پاک کرنا مقصود ہے جو ان کے مقام بلند کے خلاف ہو، منافی ہوں. اگلی آیت میں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اب یہاں سے جو آیتیں ہیں میں صرف ترجمہ کر پاؤں گا، ان کو ایک ایک جملے کو ایک ایک خطبہ دینا چاہیے، اور خواتین کو اسے سمجھنا چاہیے کہ ان میں جو آداب بتائے جا رہے ہیں اگر ان آداب کو ہم سماج اور معاشرے میں اختیار کریں تو زنا، بدکاری، وہ ارتداد تو بہت دور کی بات ہے، غیروں سے تعلق، ہاں ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی پاکیزگی پھلے گی پھولے گی. زنا، بے حیائی، بدکاری کے مقدمات اور اعمال یہ ختم ہوں گے، جس کی شدید ضرورت ہے. ایک یہ بھی ابھی ہمارے یہاں نکاح اور شادیاں ہو رہی ہیں. شادی اور نکاح تو ہم اسلام کے نام پہ کرتے ہیں دوسرے چیزوں کی طرح عادت کے طور پہ، لیکن اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا باریکیاں ہیں، کن چیزوں کا شرعاً لحاظ کرنا چاہیے، یہ ہم نے رسم کے طور پہ کنارے کر رکھا ہے. ہاں موقع رہا تو ہم اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے. آج ان احکاموں مسائل کی جانکاری اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. ہمارے چلانے سے کہ مسلم لڑکیاں ایسا کر رہی ہیں، بھٹک رہی ہیں، ان کو شکار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ان سازشوں سے وہ سازشیں ہمیشہ رہی ہیں، کوششیں ہمیشہ رہی ہیں، لیکن جب عقیدے کے بنیاد پر صحیح تعلیم و تربیت ہمارے سماج اور معاشرے کی ہو تو دنیا کی کتنی بڑی بھی سازش ہو، کتنی بھی قیمت لگا کے لوگ ایمان خریدنا چاہیں ناکام ہوتے تھے. ہاں روم کے بادشاہ نے ایک صحابی کو قیمت لگائی تھی نا کہ میں آدھی سلطنت دیتا ہوں، ہاں اپنا دین چھوڑ کے ہمارے مذہب میں عیسائیت میں آ جاؤ. کیا کہا تھا عبداللہ بن حذافہ نے؟ آدھی سلطنت تو پوری سلطنت بھی دے دے تب بھی میں ایک بال برابر بھی اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. پوری سلطنت. یہ وہ جانتے تھے کہ یہ صحابی رسول ہے تو ان کی ایمان کتنا قیمتی ہے، اور پوری سلطنت بھی ان کو خرید نہیں پاتی تھی، اور ہم ٹکوں میں بکتے ہیں. ہماری بچیاں کون سی چیز دیکھ کر جا رہی ہیں، کس بنیاد پر جا رہی ہیں، یہ ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے. پہلی بات تو تربیت، دوسرے ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس پہ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک آدمی دین کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، فضائل بیان کر رہا ہے، لیکن بہن اور بیٹی کے حق کو دبا کر رکھا ہے، وہ رو رہی ہے، لوگوں کے پاس جا رہی ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں. ہاں ایسے میں اگر کوئی سبز باغ دکھاتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں ہیں ہم عزت دیں گے،
ہاں آپ کو جو ہے بہت کچھ دیں گے. اسلام مسلمانوں میں سوتنوں کی ضرورت ہے. یہاں سوتن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں سوتن کا نہیں, صحیح ناجائز تعلقات وہاں دسیوں بیسیوں کے ہوتے ہیں. نشے کا معاملہ بہت عام ہوتا ہے. عورتوں کو مارنا ٹھوکنا بہت عام ہوتا ہے. خریدا بیچا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. وہاں ان کے مذہب کی تعلیمات دیکھیے کیا کیا ہے کہ شوہر کو اونچا مقام سیٹ کے پاس دلانا ہے تو نچلی ذات کا آدمی اونچی ذات کے آدمی کے نچلے ذات کے آدمی کی بیوی اونچی ذات کے آدمی کے بیوی کے سیٹ کے بستر کو گرم کر دیتے ہیں. اس کے لیے پنیہ کی بات ہے. یہ ان کے مذہب میں منوسمرتی میں ہے. ایسی اور تعلیمات پڑھیں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے وہاں عورت کو کیا رکھا گیا ہے. ان کی تعلیم کے حساب سے تو شوہر مر جائے تو عورت کو ستی ہو جانا چاہیے. ایسے دین اور مذہب کے لوگوں میں ہماری خواتین جائیں, یہ ماتم کا مقام ہے. حیرت کی بات ہے. ابھی چھوڑیے شریعت کی تعلیم, عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آنے کے لائق نہیں ہے کہ عقل و شعور کا فتویٰ اگر غور کریں دیکھیں اور حالات کا جائزہ لیں تو کتنی بڑی حماقت ہے کہ جہاں اگر زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں نا مسلم معاشرے میں, تب بھی یہاں کی عورتوں کو ایسے بہت سے حقوق اور عزت حاصل ہے جو وہاں حاصل نہیں ہے. خیر, یہاں میں اس آیت کو پوری کروں. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو, اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور اختیار کرتی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو نرم گفتگو نہ کرو. یہ عورتوں کو ادب بتایا گیا اور علماء نے کہا کہ دیکھیے عورتوں میں تقوی کی شان یہ ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ نہ اختیار کریں, ایسا جس میں اللہ نے کہا فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ وہ آدمی غلط امید اور توقع لگا بیٹھے جس کے دل میں روگ ہے. ایک آدمی کے دل میں گندگی ہے, برائی کا خیال ہے, تو تم عورتوں ایسی بات مت کرو اس سے کہ وہ تم سے غلط امید لگا دے, ہاں کہ وہ دھوکہ کھا جائے کہ یہ میری طرف جھکاؤ رکھتی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا, اور معروف اور اچھی باتیں کہو, نرمی سے, جائز باتیں, اچھی باتیں, ایسی باتیں جس سے غلط فہمی ہو یا راستہ ملے گناہ کو, ایسی باتیں نہ کرو. دیکھیں گفتگو میں عورتوں کو لحاظ رکھا جائے, اس تعلیم سے تعلیم مل رہی ہے. ازواج مطہرات کے ساتھ مسلم عورتوں کو بھی گویا یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تقوی کا راستہ اختیار کیا جائے. پھر آگے کہا وقرن فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو, گھروں میں ٹھہری رہو. یہ عورتوں کی حفاظت ہے. ہاں, اور گھر سے نکلنا ہے شرعی آداب کے ساتھ, اصول و ضابطوں کے ساتھ, اور نکل رہی ہیں تو آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے. اب تو گھر میں ہمارے یہاں موبائل ہے, گھر میں رہ کر جو ہے وہ پوری دنیا گھومتی ہیں, گندی چیزیں, گندے تعلقات, ناجائز روابط موبائل پہ کر سکتی ہیں. تو آپ کو ہم کو نگرانی کرنی ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہیں. ہاں, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, یہ کسی کی نگرانی سے پہلے خود ان کی اگر ہم تربیت کر دیں تو وہ اللہ کا ڈر جب ہوگا, تقویٰ ہوگا, تو یہ خود بخود رکیں گی. اللہ نے کہا کہ گھروں کو قرار پکڑیں اور جاہلیت اولا, پچھلی جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا, بناؤ سنگھار کا مظاہرہ نہ کریں. زیب و زینت کا, بناؤ سنگھار کا مظاہرہ کرنا اللہ نے جاہلیت اولا کہا ہے, جہالت کہا ہے. آج بھی اگر کوئی فیشن والی خوبصورتی اور بناؤ سنگار اور فیشن کا مظاہرہ کرتی ہے کوئی عورت اغیار کے سامنے, تو اس کو جاہلیت کہا جائے گا. وہ کتنا بھی بڑا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت نئے قسم کے فیشن کے اسباب ہیں اور نئے نئے نام جو آ رہے ہیں. ہاں, فیشن شو کے ذریعے سے جس کی تشہیر کی جاتی ہے, بہت بڑی منڈیاں اور انڈسٹریاں چل رہی ہیں, اس سے کاروبار چل رہا ہے, عورتوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, ان کی زیب و زینت کے بہت سارے سامان بن رہے ہیں اور مہنگے مہنگے, اور اس میں بہت سی ناجائز چیزوں کا استعمال. تو ان کا مظاہرہ کتنا بھی مہنگا ہو, یہ جاہلیت ہے قرآن کے اعتبار سے. ہاں, واقمنا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو, وآتینا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ ادا کرو, وأطیعنا اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. ہاں, عورتوں سے کہا جا رہا ہے ہاں اگر تقویٰ ہے تو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت, یعنی اللہ کے رسول کے گھر والیوں. اب یہاں وقت زیادہ ہو چکا ہے, یہاں ایک بحث یہ تھی کہ اہل بیت کون سے ہیں. ہاں, روافظ کہتے ہیں کہ یہاں سورہ احزاب کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بڑی تھی, اس میں اہل بیت کے فضائل تھے. حضرت ابو بکر اور عمر نے, عثمان نے کٹوا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ان کی یہاں کتاب ہے, آپ کے سامنے مانے نہ مانے تقیہ کریں. اور وہ کہتے ہیں اہل بیت سے یہ ازواج مطہرات باہر ہیں, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور دیگر ازواج کو کہتے ہیں اہل بیت میں نہیں ہے, یہاں خطاب ازواج مطہرات سے ہے. تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن میں ابو بکر اور عثمان نے کاٹ دیا تھا اپنے دور میں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی سے جو ان کا خطاب ہے, ہاں, اذ قال لأہلہ امکثوا, جب اپنے اہل سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھہرو, میں آگ دیکھ رہا ہوں طور پہ, یا تو آگ لاتا ہوں یا رہنمائی لے کے آتا ہوں. اپنی بیوی کو اہل کہا,
ہاں حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں سورہ ہود میں غالباً اہل بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا، تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، وہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی وہ رشتہ دار تھی اس اعتبار سے اہل بیت کا، تو جو دور کا رشتہ دار ہے وہ اہل بیت تو بیوی نہیں ہوگی؟ بیوی کو اہلیہ کہا ہی جاتا ہے، اہلیہ گھر والی، اردو میں بھی بولتے ہیں گھر والی۔ گھر بیوی اور شوہر سے ہی بنتا ہے، کتنی حماقت کی بات ہے۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایک روایت ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہ اور دوسرے لوگوں 4 لوگ چادر پکڑی اور اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ، علی، حسن، حسین کو چادر کے نیچے بلایا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ میں شارٹ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا بھی کہ میں بھی نیچے آیا، کہا تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ام سلمہ کو آپ نے باہر ہی رکھا، روک دیا، اور ان فاطمہ، علی کو چادر کے نیچے بلایا اور حسن حسین کو، مطلب یہ اہل بیت ہیں، باہر والے نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو باہر ہی تھے، ہاں، جس کا گھر ہے وہی گھر میں نہیں ہے۔ اور جس طرح اللہ کے رسول باہر تھے اس طرح ازواج مطہرات بھی اسی مقام پہ تھی۔ گھر بنتا ہے میاں بیوی سے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، چونکہ بیٹی کا گھر اس کے داماد، اس کے اپنے بیٹی کا گھر اس کے کیا کہتے ہیں سسرال اور اس کے رشتے میں جو شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہیں، علی کی بیوی ہے، لیکن وہ میرے اہل بیت سے الگ نہیں ہے، اس لیے وضاحت کی ضرورت پیش آئی کہ یہ بیٹی ہے لیکن میری اہل بیت ہیں۔ یہاں بتانے کی ضرورت، بیویوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، ان احکامات سے، کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، برائیوں کو ختم کر دے اور پوری طریقے سے صاف ستھرا بنا دے۔ نجاست اندر کی ہو یعنی عقیدے کی، اس کی وہ بھی صاف ہو، تطہیر باہر کی بھی کر دی جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو آگے احکامات بیان کیے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو جو احکامات دیے گئے ہیں کہ جب تم گھر سے نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال دو، ہاں خمر ڈال لو، یعنی آپ کے گلے، گردن، سینہ، یہ چیزیں ظاہر نہیں ہونا چاہیے، جسم کے نشیب و فراز ظاہر، یہ جو آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں اگر ان کا لحاظ سماج اور معاشرے میں گھروں میں کیا جائے تو برائیوں کے، بدکاری کے، بے حیائی کے دروازے بہت حد تک بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں نہ صرف یہ کہ ان پہروں کو ہم نے ہٹا دیا، ان احکامات کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جاننا چاہتے نہیں ہیں، جان جائے تو عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے ہمارے یہاں موبائل اور ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اور سازشیں کیسی ہے کہ آپ کسی عالم کے واعظ کو، کسی قرآن کی قرأت کو سننے کے لیے آپ کو لگاتے ہو تو اس پر جو ہے اس قرآن کی قرأت اور قاری کی قرأت کے ساتھ ساتھ کئی ننگی ساری تصویریں آ جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کی نگاہوں سے گزرتا ہے، خواتین کی نگاہوں سے گزرتا ہے، اور یہ چیز ان پر، ان کے ذہن و دماغ پر اور آگے چل کر ان کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہے۔ جس طرح سے مضبوط سازش ہو رہی ہے اس طریقے سے، اسی اعتبار سے ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم گھروں میں مضبوط تربیت کریں، اور یہ قرآن کی آیتیں، یہ احکامات ہماری تربیت کے لیے ہی اللہ نے نازل فرمائے، قیامت تک کے لیے ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان احکامات اور دین کے ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے سماج اور معاشرے کو تحفظ عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔